بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج خیر سے تیسرا روزہ ہے۔ میں نے ابھی لاسٹ اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی ٹی ایل پی سے ریلیٹڈ۔ ٹی ایل پی جو اسپیشلی پنجاب میں پروٹیسٹ کر رہی ہے، ان کا جو پروٹیسٹ ہے، یعنی کہ جو فرانس کے سفیر کو نکالنے کا، میں بھی اس کے حق میں ہوں۔ فرانس کے جو سفیر کو نکالنے کا وہ مطالبہ کریں، کیونکہ فرانس میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو لے کے جو توہین کی گئی ہے وہاں پر، تو ان کے سفیر کو نکالنے کا جو مطالبہ ہے ٹی ایل پی کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے، بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اس کے حق میں ہوں۔ بٹ جو طریقہ کار وہ اپنایا ہے انہوں نے کہ روڈوں پہ روڈ بلاک کرنا، اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچانا، اپنے ہی لوگوں کو مارنا، اور اس کے بدلے میں پولیس بھی اور ان کے اپنے بھی لوگ کتنے مر بھی گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہم فرانس کا 1 روپے کا بھی نقصان نہیں کر رہے، الٹا اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ ہم پہلے یہ غریب ملک ہیں، قرض لے لے کے ہم گزارا کرتے ہیں۔ ان 40-50 سالوں میں اتنے مقروض ہو چکے ہیں کہ آج ہم آنکھیں دکھا کے کسی دوسرے ملک کو جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، روپ سے ان کو روک نہیں سکتے، کیونکہ ہم لوگ ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے شروع سے۔ فرانس کا بھی میرا خیال ہے کوئی 11-12 ارب ڈالر ہم مقروض ہیں۔ تو بھائی پیسے اکٹھے کرو ان کے دو۔ بات یہ نہیں کہ پیسے کی بات صرف میں اتنی کر رہا ہوں کہ واقعی میں اگر فرانس کے سفیر کو نکال دینا چاہیے، میں بھی حق میں، اور نکال دو، کوئی بات نہیں۔ بٹ کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد کسی اور ملک سے یہ سیم اس طرح کی توہین نہیں ہوگی؟ یہ لوگ تو کئی سالوں سے یہ چیزیں کرتے آ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ کار عمران خان اور طیب اردگان نے اپنایا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تمام مسلم ممالک کو ایک جگہ کر کے یکجا کرنے کے بعد تمام مسلم ممالک ایک ساتھ آواز اٹھائیں اور ان کے اوپر پریشر ڈالیں، کہ پریشر ڈالنے کے بعد ایسا قانون پاس کروائیں کہ دوبارہ کبھی کوئی ایسی حرکت نہ ہو سکے، نہ فرانس سے نہ ہی کسی اور دوسرے ملک سے۔ جس طرح چند مٹھی بھر یہودی لوگ ہیں، انہوں نے اپنا ایک قانون پاس کروایا ہوا ہے، چاہے اپنی طاقت کے بہاو پہ مٹھی بھر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا قانون پاس کروایا ہوا ہے کہ ہولوکاسٹ کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، نہ فیس بک کے اوپر بات کر سکتا ہے، نہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بات کر سکتا ہے۔ اسپیشلی یورپ میں اگر کوئی ہولوکاسٹ کا ذکر کرے گا تو اس کو جیل ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ مٹھی بھر لوگ یہ قانون پاس کروا سکتے ہیں اسٹریٹجی اور پلاننگ کے ذریعے، تو کیا ہم مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں، ہم مسلم ممالک ایک ساتھ مل کے یہ کام نہیں کر سکتے؟ یہ چھوٹے موٹے پروٹیسٹ سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ساری زندگی بھی ہم کرتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ آواز وہاں نہیں پہنچ رہی، اور پہنچ بھی رہی ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ تو مزے لے رہے ہیں کہ جو ہم لوگ اپنے ملک میں کر رہے ہیں توڑ پھوڑ، وہ تو کہتے ہیں بھائی یہ تو ہم چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پروٹیسٹ کے بیچ میں وہ جو دہشت گرد ایلیمنٹ ہے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر توڑ پھوڑ کرتے ہیں، چاہے وہ ٹی ایل پی نہ کر رہی ہو، دوسرے جو ایون پاکستان کی لوکل سیاستدان بھی جو بیچ میں جن کا احتساب چل رہا ہے، وہ بھی اپنے دہشت گردوں کو، اپنے جو ہنڈوں کو بیچ میں شامل کر کے توڑ پھوڑ کر کے وہ چاہتے ہیں ڈیسٹیبلائز ہو جائے پاکستان۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ جو کچھ ہو رہا ہے احتساب وغیرہ یہ بھی رک جائے، اور باہر کی طاقتیں بھی چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیفیم کیا جائے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ والا طریقہ جو ہے یہ بیکار ہے، اس سے وہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ وہ جو طریقہ طیب اردگان اور عمران خان نے اپنایا ہے کہ سارے ممالک کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک آواز اٹھا کے ان سے قانون پاس کروایا جائے تاکہ دوبارہ کبھی کسی ملک میں یہ اس قسم کی توہین نہ ہو، تو میں خود اس کے حق میں ہوں جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ آ کے اپنی ہی توڑ پھوڑ کریں اور یہ مطالبہ کریں نکال دو سفیر کو، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد یورپین یونین اور جو بھی یورپ کے ممالک ہیں دوسرے، وہاں جتنے پاکستانی کام کریں وہ ان سب کو بھیج دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ یہ بھی قربان، کوئی بات نہیں، ان سب کو بھیج دیں یہاں پہ۔ بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا گارنٹی ہے اس کے بعد کسی اور ملک سے سیم یہ حرکت نہیں ہوگی؟ یہ حرکتیں ہوتی رہیں گی۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ قانون بنوانا پڑے گا، تمام مسلم ممالک کو ایک زبان ہو کر، جو عمران خان کر رہا ہے، جو طیب اردگان مل کے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کی مہربانی، یہ جو طریقہ کار ہے یہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، یہ جو توڑ پھوڑ والا ہے اور یہ سارا کچھ، اور میں یہ جو آواز ہم اپنے ملک میں رہ کے اٹھا رہے ہیں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں۔ یہ وہاں نہیں پہنچ رہی، وہ پہنچ بھی رہی ہے تو ان کی سر میں جو بھی نہیں رگے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ جو طریقہ کار پولیٹیکلی اپنایا جا رہا ہے طیب اردگان اور عمران خان کی طرف سے، وہ سب سے بیسٹ ہے، وہی ایک طریقہ ہے۔ ادروائز یہ سب سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، یہ نیا نہیں ہے۔ نواز شریف کے دور میں بھی ہوا، کتنا کچھ ہوا، کیا کچھ کر لیا ہم نے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کبھی کچھ ہوا نہیں ہوا نا؟ تو آپ کی مہربانی سمجھیں اس چیز کو۔ یہ جو سڑکوں پہ آ رہے ہیں یہ سب کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سفیر کو نکالنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے گورنمنٹ کو سپورٹ کریں، اور جو بھی مطلب دعا کریں کہ اللہ پاک اس قابل بنائیں تمام مسلم ممالک کو، ان میں یونٹی پیدا ہو اور وہ مل کے آواز اٹھا سکیں اور اس قانون کو پاس کروا سکیں کہ دوبارہ کوئی ملک اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔ ہمیں بھی دوسروں کے ملک کی عزت کرنی چاہیے، ان کو بھی ہماری کرنی چاہیے، مطلب جو ہمارے حق ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے۔
جس طرح ان کو پتہ ہے کہ ہم مسلم کوئی بھی دنیا میں جو بھی مسلمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ قانون ہمیں جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے ہماری گورنمنٹ نے اس کے مطابق پاس ہونے مطلب یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جو آواز اٹھنی چاہیے. پر جو طریقہ ہم اپنا رہے ہیں توڑ پھوڑ کر کے اور یہ جی سفیر کو بھی نکال دو, یہ بیکار ہے میرے خیال سے. چلو نکال دیا, اس کے بعد تو آپ کیا گارنٹی لے سکتے ہیں کہ کوئی اور ملک یہ حرکت نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. میں بار بار ریپیٹ کر چکا ہوں یہ بات. تو اللہ کریم, اللہ پاک آپ کی میری سب کی مشکل آسان کریں اور سمجھ بوجھ عطا فرمائیں. اوکے جی, اللہ حافظ, ٹیک کیئر.